کیا بات کر رہا تھا یہ اس سے پہلے؟ ہاں میں کہہ رہا تھا کچھ چیزیں کامن سینس کی ہوتی ہیں، اس میں سائنسدانوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہ کائنات خود سے بن نہیں سکتی، اس میں اتنی بہترین مینجمنٹ ہو نہیں سکتی. تو الحمد سے لے کے والناس تک اللہ نے قرآن میں شہد کی مکھی کی مثال دی، کہا ان جانوروں کو سوکھا چارہ کھلاتے ہو اور چکنا گاڑھا دودھ ہم تمہارے لیے اس میں سے پیدا کرتے ہیں. ایسی مشین خود بن گئی. سوکھے چارے کو آپ لے کے جاؤ جاپان کے سائنسدانوں کو بولو یار اس میں سے تیل کا ایک قطرہ نکال کے دکھاؤ، کہیں گے یار اب تک ہم نے ایسی کوئی مشین ایجاد نہیں کی ہے. آپ بادام لاؤ گے تو ہم تیل نکال دیں گے. جڑیا بازار میں لے کے جاؤ گے دیر سے نکلے گا، جاپان کے سائنسدان کے پاس لے کے جاؤ گے ایک دم بہترین فوراً نکال دے گا، اور زیادہ مقدار میں یہی اس سے زیادہ نہیں ہوگا، لیکن بادام سے تیل نکالے گا وہ. لیکن اللہ کہتا ہے میں نے ایسی مشین بنائی گائے بھینس اور چوپایوں کی صورت میں، نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، کہ سوکھا چارہ کھلاتے ہو. چند گھنٹوں میں 3 چیزیں بناتا ہوں سوکھے چارے سے. ایک گوبر بناؤں گا جو زمین کی طاقت اور توانائی کا ذریعہ بنے گا. ایسی بہترین کھاد کہ اب تک ہماری فیکٹریوں میں ایسی کھاد نہیں بنتی ہے. جو جعلی کھادیں بن رہی ہیں انہوں نے تو بیڑا غرق کر دیا، آرگینک چیزوں سے ہمیں محروم کر دیا ہے. آج بھی گوبر کی کھاد کی سبزی 10 گنا زیادہ قیمت پہ خریدتا ہے یوریا سے. اس کو پتا ہے قدرت کا آلٹرنیٹ ابھی تک نیچر کا آلٹرنیٹ پیدا ہی نہیں ہوا ابھی تک. یہ گوبر یہ زمین کے لیے تاکہ دوبارہ زمین گھاس اگائے، اور یہ سوکھا چارہ کون کھائے؟ جانور. دوسری چیز اللہ کہتے ہیں ہم اس سوکھے چارے سے کیا کرتے ہیں؟ دم بناتے ہیں، خون، بلڈ. وہ بلڈ کیا ہے؟ وہ ایندھن ہے. وہ اس مشینری کے لیے ڈیزل کا کام کر رہا ہے، پاور دے رہا ہے اس کو. ہر مشینری کو سپلائی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ پاور چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو یہ اس بھینس کے لیے اس گائے کے لیے کیا ہے؟ پاور. اور فرمایا جس فیکٹری میں دودھ بنتا، جس فیکٹری میں گوبر بن رہا ہے اسی میں خون بن رہا ہے. تو من بین فرث ودم، دودھ وہ جو ہے گوبر اور خون سے بچا کے ہم کیا کرتے ہیں؟ لبنن خالصن، ایسا دودھ نکالتے ہیں اس کے تھنوں میں، خالصن جس میں نہ گوبر کی بدبو، نہ گوبر کی رنگت، نہ خون کی بدبو، نہ خون کی رنگت. یہ تو اس کا ظاہری کلر ہے، اور مزے کا کتنا ہے؟ سائغا للشاربین، پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. ہمارے حضرت جب یہ آیت پڑھتے تھے کہتے تھے اتنا مزہ آتا ہے، ایسا لگتا ہے دودھ کا ایک گرم گرم گلاس پی لیا ہم نے، اتنا مزہ آتا ہے. یہ تو ٹیسٹ ہے اس کا. اس سوکھے چارے کا ٹیسٹ دیکھو کیا تھا، کیا نکالا ہے. اور اس میں آئل کتنا ہے، چکناہٹ کتنی ہے. گرم کرو اتنی موٹی ملائی، اسے گرم کرو دیسی گھی. اس سوکھے چارے میں کہیں گھی نظر آ رہا تھا آپ کو؟ یہ چند گھنٹوں میں ہو رہا ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگ رہا اس میں. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، قرآن کہہ رہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں. یہ مشین خود نہیں بن سکتی. اوحا ربک الی النحل، تیرے رب نے شہد کی مکھی کو سکھا دیا. شہد کی مکھی نے اپنے آپ کو خود ایسا خوبصورت ڈیزائن نہیں کیا ہے، پوری فیملی اور خاندان کی شکل میں رہتی ہے. کیا خاندانی سسٹم پہ، فیملی سسٹم پہ شہد کی مکھیوں میں کسی موٹیویشنل اسپیکر نے تقریر کی تھی کہ تمہاری ایک ملکہ ہوگی، ایک ہسبینڈ ہوگا اور ایک وائف ہوگی، اور جب نر زیادہ تعداد میں ہو جائیں تو عورتیں پکڑ کے ان کو مار دیں؟ یہ ہوتا ہے. شہد کی مکھی میں جب نر کی گروتھ ریشو بڑھتا ہے تو کچھ مکھیاں اس کام پہ ہوتی ہیں کہ یہ کباب میں ہڈی بننے کے علاوہ کسی اور کام کے نہیں ہیں. یہ سوائے چھیڑ چھاڑ کے اور یہ چھتے کا ماحول خراب کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے. وہ مزدور مکھیاں جو فیمیل ہوتی ہیں وہ ان میلز کو مار دیتی ہیں. ان کو کس نے بتایا بھائی؟ یہ ایک مینجمنٹ ہے شہد کی مکھی کے پورے نظام میں. اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے مکھی کی کھوپڑی میں یہ انسٹال کر دیے سافٹ ویئر، اس کو سمجھا دیا ہے ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، دور دراز علاقوں میں نکل جا، بائی ایئر سفر کر، تیرا رب واپسی کے راستے تجھے بھولنے نہیں دے گا. فاسلکی سبول ربک ذللا، میں تجھے کرو ٹریگنومیٹری کا علم پہلے سے سکھا دوں گا. وہ ٹریگنومیٹری کے علم اللہ نے اس کی کھوپڑی میں انسٹال کیا. مکھی بائی روڈ سفر نہیں کرتی ہے. بائی روڈ سفر کرنا آسان ہے، بائی ایئر سفر کرنا کیلکولیشن کے بغیر ممکن نہیں ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوائی جہاز کراچی سے اسلام آباد جا رہا ہو، پائلٹ کے، میں تو 2-3 دفعہ پائلٹ کے پاس بیٹھ کر آیا ہوں نا، تو پائلٹ نے 4 شادیوں میں بیان سنا تو بڑا متاثر ہو گلے لگا لیا نا اس نے مجھے.
تو اب پائلٹ جا رہا ہے جی، اب کراچی سے لاہور جانا ہے تو اب دیکھتا ہوا جا رہا ہے. بائی روڈ میں تو یہی ہوتا ہے، پہلے بھائی یہاں سے آپ ڈیفینس سے نکلو، 3 تلوار سے سیدھے ہاتھ پہ ٹن مارو، ایک مال آئے گا وہاں سے ٹن مارو، آسان ہے، آدمی کو یاد رہ جاتا ہے. تو بائی ایئر ایسے سفر نہیں ہوتا کہ جی وہ پائلٹ دیکھتا ہوا جا رہا ہے میں لاہور کہاں رہ گیا یار، وہ مینار پاکستان آ رہا ہے، مینار پاکستان سے 1 کلومیٹر آگے جا کے میں نے الٹے ہاتھ پہ ٹن مارنا. ایسا نہیں ہوتا. بہت پیچیدہ کیلکولیشن ہے. جو بڑے بڑے کرو ٹریگنومیٹری کے جو ماہرین ہیں، کرو ٹریگنومیٹری کا موجد مسلمان سائنسدان تھا البیرونی. گورے 100% اسی کو کاپی کر رہے ہیں، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی اب تک نہیں ہوئی ہے. وہی پوری کیلکولیشن ہے جو البیرونی سائنسدان کی تھی. تو وہ عربی میں تھی، اس کو انگلش میں کنورٹ کیا گیا ہے، لیکن بڑی پیچیدہ ہے وہ. تو 100% اسی کو فالو کیا جا رہا ہے. لیکن مکھی بائی ایئر سفر کرتی ہے، کسی ٹریگنومیٹری کے ماہر کے پاس نہیں جاتی کہ بھائی مجھے بتاؤ میں ایکچولی اتنی دور نکل آئی ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں میرا چھتا ہے کہاں. وہ تھوڑی آئے گی کہ 3 تلوار تھا پھر وہاں سے ادھر ٹن مارا، وہ ہوا میں جا رہی ہے. آپ پڑھیں سائنسدان کیا کہتے ہیں، وہ سورج کی روشنی سائے کو پورا کیلکولیٹ کرتی ہے. جب میں اڑی تھی تو سایہ ایسے تھا، اس زاویے پر تھا، جب میں یہاں آئی ہوں تو سایہ ایسے ہو گیا، اس کا مطلب میں نے اتنی ڈگری پہ اتنے کلومیٹر سفر کیا ہے. ایسی کیلکولیشن اس چھوٹے سے دماغ میں ڈال دی ہے، جس کو قرآن نے اپنے الفاظ میں کہا فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُولًا، تیرے لیے تیرے رب نے واپسی کے راستے مسخر کر دیے ہیں، وہ تجھے بھولنے نہیں دے گا. تو یہ میرے بھائی یہ خود بخود بولو نا نہیں ہو سکتا. تو یہ بہت آسان ہے. تو اب اگلا سوال جلدی سے، اگلا سوال یہ ہے، بنایا تو ہے بھائی کسی نے، یہ پاگلوں والی باتیں چھوڑ دو کہ ایوولوشن، یہ تو بیکار قسم کی باتیں ہیں، خود بخود ہوا ہے. وہ یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں دیکھو آپ جس ماحول میں جاتے ہیں اسی ماحول کے لحاظ سے ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب ایوالو ہو رہی ہے آپ کی باڈی. ابے ایوالو تو ہو رہی ہے، اتنا تو ہم بھی مانتے ہیں، اتنی کہ ناک کان آنکھ دل دماغ جگر اگائے اس کے اندر ہے بھائی. اتنی کہاں سے پھر پیدا ہو رہے ہیں؟ تو مرد پیدا ہو رہا ہے، عورت پیدا ہو رہی ہے، وہ الگ جنس ہے، یہ الگ جنس. تو فطرت نے اپنے آپ کو اتنا منظم کر دیا کہ پانی سے کبھی مرد پیدا ہو رہا ہے کبھی عورت، اور دونوں کے ملاپ سے پھر نسل چل رہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا بھائی. تو خیر کسی نے بنایا ہے. اس سوال میں آپ سائنسدانوں کو اپنا باپ نہیں بنا سکتے، یہ ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. دوسری بات، بنانے والے نے کیوں بنایا، اس کا جواب بنانے والے کے علاوہ کوئی بھی نہیں دے گا. ہمارے سابق وزیر اعظم نے کہا تھا مجھے کیوں نکالا، تو یہ ہم سے نہیں پوچھا تھا، یہ کس سے پوچھا تھا؟ جنہوں نے نکالا ہے. اب ہم نے اس کا جواب اس لیے نہیں دیا بھائی جنہوں نے نکالا ہے ان سے پوچھو.